دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ناشتے کے بعد وہ اس ویگن پر ہی لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ بینی سے لکھوڈھر تک سڑک کے دائیں بائیں تحد نگاہ لہلاتی ہوئی فصلیں نظر آ رہی تھی۔ چاروں طرف دیکھتا ہوا طارق بڑا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ وہ آزاد فضا میں سانس لے رہا تھا۔ یہاں اس کے لیے کوئی خوف نہیں تھا۔ سری نگر پہنچنے کے لیے ان کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ راولپنڈی سے ہوتے ہوئے آزاد کشمیر میں مظفر آباد پہنچتے اور وہاں سے شاہ کوٹ اور ولر براج کی طرف سے ہو کر سری نگر کا رخ کرتے، لیکن اس طرح بہت طویل چکر کاٹنا پڑتا اور اس میں کئی دن لگ جاتے۔ دوسرا راستہ سیال کوٹ کا تھا، وہاں سے وہ جموں کی طرف نکل سکتے تھے اور طارق نے اسی راستے کو ترجیح دی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ 3 بجے سے پہلے سیال کوٹ کے لیے کوئی ٹرین نہیں تھی۔ وہ لوگ ریلوے اسٹیشن کے عین سامنے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کے اڈے پر پہنچ گئے، جہاں سے 15 منٹ بعد انہیں سیال کوٹ کے لیے بس مل گئی۔ چودھری برکت نے انہیں بڑی گرم جوشی سے رخصت کیا تھا۔ سیال کوٹ میں وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکے۔ اسی شام وہ ایک سرحدی گاؤں میں پہنچ گئے۔ رات کے پچھلے پہر وہ سرحد عبور کر کے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو گئے۔ سرحد سے چند میل کے فاصلے پر رنبیر پورا نامی قصبہ تھا۔ انہوں نے قصبے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ آبادی سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر کسی پرانے مندر کے کھنڈر تھے۔ وہ رات بھر اسی کھنڈر میں بیٹھے رہے۔ آخری پہر سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ نیلم بری طرح کانپ رہی تھی۔ طارق نے اگرچہ اپنا کوٹ بھی اسے پہنا دیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ ٹھٹھرتی رہی۔ صبح جب دھوپ پھیلنا شروع ہوئی تو ان کی جان میں جان آئی۔ یہ سارا علاقہ سطح مرتفع پر مشتمل تھا، جو دوسری طرف ہمالیہ کے سب سے چھوٹے سلسلے کوہ شیوا لیک رینج سے جا ملتا تھا۔ دھوپ اچھی طرح پھیلنے کے بعد وہ کھنڈر سے نکلے اور اونچے نیچے راستوں سے ہوتے ہوئے قصبے میں داخل ہو گئے۔ ایک حلوائی کی چھوٹی سی دکان سے انہوں نے کچوری وغیرہ سے ناشتہ کیا اور بسوں کے اڈے پر پہنچ گئے۔ یہاں آدھے گھنٹے بعد انہیں جموں جانے والی بس مل گئی۔ جموں کی زیادہ آبادی ڈوگروں اور ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ سکھ اور مسلمان بھی آباد تھے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ 19ویں صدی کے اوائل میں یہاں ڈوگرا مہاراجہ گلاب سنگھ حکمران تھا۔ اس نے چند ہزار روپوں کے عوض کشمیر کا سودا کیا تھا۔ اس سودے کے ساتھ ہی وادی میں بسنے والے مسلمانوں کی قسمت پر بدقسمتی کی مہر لگ گئی تھی۔ کشمیر کی تاریخ میں گلاب سنگھ کے بعد جو نام نمایاں طور پر نظر آتا ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ کا ہے۔ 1947 میں جب برصغیر کی تقسیم عمل میں آئی تو اس کا بنیادی فارمولہ یہ تھا کہ مسلمان اکثریت والے علاقے پاکستان میں شامل کر دیے جائیں۔ اس بنیادی فارمولے کے تحت کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ بننا تھا، کیونکہ کشمیر مذہبی، لسانی اور ثقافتی لحاظ سے پاکستان ہی کا حصہ ہے۔ لیکن اس وقت کے کشمیری حکمران مہاراجہ ہری سنگھ نے تقسیم ہند کے فارمولے اور ریاست کے مسلمانوں کی خواہشات کے برعکس کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا۔ لیکن اس الحاق کو کشمیری مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا اور مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف بغاوت کر کے 33,000 مربع میل کا علاقہ آزاد کرا لیا۔ کشمیری مسلمانوں کی جد و جہد آزادی جاری رہی۔ کشمیری مسلمانوں کی مسلسل کامیابیوں سے گھبرا کر بھارت ہی مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے گیا تھا۔ اقوام متحدہ نے 13 اگست 1948 اور پھر 5 جنوری 1949 کو 2 قراردادیں منظور کی، جن میں کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دے دیا گیا اور دونوں قراردادوں میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا۔ 5 جنوری 1949 کی قرارداد کے جزو الف میں کہا گیا کہ ریاست جموں و کشمیر کے بھارت یا پاکستان سے الحاق کا مسئلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے جمہوری طریقے سے طے پائے گا۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہمیشہ ہی سے مسئلہ کشمیر کی بنیاد رہی ہیں، کیونکہ بھارت پوری دنیا کے سامنے ان قراردادوں کو تسلیم کر چکا ہے۔ ان قراردادوں کی وجہ سے کشمیریوں کی سیاسی اور عسکری جدوجہد کو کوئی بھی ملک دہشت گردی قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ کشمیری مسلمان اپنے بین الاقوامی تسلیم شدہ حق کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ مگر بھارت کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ کشمیری مسلمان بھارت کے ساتھ برسر پیکار ہیں اور ہزاروں مجاہدین مسلح جدوجہد میں مصروف ہیں۔ کشمیری مسلمانوں میں 1% افراد بھی ایسے نہیں ہیں جو بھارت کے حامی ہوں۔ اس لیے بھارت اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر کشمیر میں رائے شماری ہوئی تو کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کشمیری مسلمانوں کو حق خود ارادیت دینے کو تیار نہیں اور طاقت کے بلبوتے پر اس خطے پر قابض ہے۔ کشمیر کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ کشمیر ان کا ہے
اور ایک نہ ایک دن بھارت کے چنگل سے آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ بھارت کی ایک پالیسی یہ بھی تھی کہ کشمیر کے مسلمانوں پر اس قدر ظلم توڑے جائیں کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر ریاست سے بھاگ جائیں اور ان کی جگہ ہندوؤں کو لا کر آباد کیا جائے، تاکہ اگر کبھی رائے شماری کرائی بھی جائے تو ہندوؤں کی اکثریت ثابت ہو جائے۔ یہاں آباد ہونے والے ہندوؤں کے لیے اگرچہ بہت سی مراد کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن بہت کم ہندو خاندان یہاں آباد ہونے کو تیار ہوتے تھے۔ ان ہندوؤں کو بھارتی حکومت کی طرف سے دیگر مراد کے علاوہ اسلحہ سے بھی مکمل طور پر لیس کیا جاتا تھا۔ یوں تو پوری وادی میں مسلمانوں کو بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، لیکن جموں میں رہنے والے مسلمان بھارتی ستم ریزیوں کا کچھ زیادہ ہی شکار رہتے تھے۔ طارق 4.5 سال پہلے جموں ہی کے راستے سلیم کے ساتھ بھارت گیا تھا، لیکن آج صورتحال پہلے سے کہیں بدتر ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے کئی گھر اجڑ چکے تھے۔ ان لوگوں کو یا تو ختم کر دیا گیا تھا یا اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستانی سرحد کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ طارق کو شیراز بابا اور روشا یاد آ گئی۔ وہ رات انہوں نے جموں کی نواحی بستی میں واقع ایک مسلمان گھر میں گزاری۔ یہاں انہوں نے اپنے آپ کو میاں بیوی ظاہر کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ وہ آج ہی بس کے ذریعے کھٹورے سے آئے ہیں۔ ان کا ٹرنک بس کی چھت پر رکھا ہوا تھا، لیکن جب وہ جموں کے لاری اڈے پر بس سے اترے تو ٹرنک غائب تھا۔ راستے میں اترنے والا کوئی مسافر غلطی سے یا جان بوجھ کر ان کا ٹرنک لے گیا تھا، جس میں ان کے صرف کپڑے وغیرہ تھے۔ جموں میں مسلمانوں گھروں کی عام طور پر تلاشی ہوتی رہتی تھی۔ پولیس یا بھارتی فوج کسی نہ کسی بہانے زبردستی مسلمانوں کے گھروں میں گھس جاتے، لیکن غنیمت تھا کہ ان کی رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی وہ اودم پور جانے والی بس پر سوار ہو گئے۔ طارق نے اودم پور کے لیے ٹکٹ لے لیے تھے، لیکن جموں شہر سے 11 میل کا فاصلہ ہوتے ہی جب بس ایک چھوٹے سے سٹاپ پر رکی تو طارق نیلم کو ساتھ لے کر بس سے اتر گیا۔ اس بس سٹاپ سے اودم پور جانے والا ایک گورکھا کسان بس میں سوار ہوا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، جہاں سائبان کے نیچے بان کی چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ یہ ایک ہندو کا ہوٹل تھا جہاں صرف 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف انجیروں کے باغ تھے۔ دائیں طرف ایک کچا راستہ نظر آ رہا تھا جو باغ سے ہوتا ہوا پہاڑوں کی طرف چلا گیا تھا۔ دور پہاڑوں پر چنار کے اونچے درختوں کی ایک قطار نظر آ رہی تھی۔ بس چلے جانے کے بعد طارق اور نیلم چند منٹ وہاں کھڑے رہے۔ پھر طارق نے نیلم کا ہاتھ پکڑا اور سڑک عبور کر کے انجیروں کے باغ میں کچے راستے پر ہو لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ تم نے ٹکٹ تو اودم پور کے لیے تھے، نیلم نے پوچھا۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ میں نے تمہیں شیراز بابا کے بارے میں بتایا تھا، طارق نے جواب دیا۔ دلی سے ہماری روانگی سے ایک دن پہلے شیراز بابا کو یہ اطلاع بھجوا دی گئی تھی کہ ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ پروگرام کے مطابق ہمیں اگرچہ سیدھا سری نگر جانا تھا، مگر گڑبڑ کی وجہ سے ہمیں راستہ تبدیل کرنا پڑا۔ شیراز بابا کو بھی ہمارے بارے میں اطلاع مل چکی ہوگی۔ تم نے شیراز بابا کی پوتی کے بارے میں بھی بتایا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ روشا، طارق نے کہا۔ بہت بہادر لڑکی ہے، میں اس کی جرات و بے باکی سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ چلو اس بہانے میں بھی اس سے مل لوں گی، نیلم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ انجیروں کے باغ سے نکل کر کھلی جگہ پر آ گئے۔ آگے اونچے نیچے ٹیلے اور چٹانیں تھیں۔ دھوپ میں چٹانیں تپ رہی تھیں، وہ پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ اونچے نیچے راستوں پر چلتے ہوئے نیلم بری طرح ہانپ رہی تھی۔ ان سنگلاخ چٹانوں پر کوئی ایسا درخت بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس کے سائے میں وہ کچھ دیر کے لیے رک جاتے۔ کتنی دور جانا ہے طارق؟ مجھ سے تو اب بالکل نہیں چلا جا رہا، نیلم نے ایک جگہ رک کر ہانپتے ہوئے کہا۔ تقریباً 1.5 کوس۔ اس چٹان کے پیچھے ہے شیراز بابا کی بستی۔ طارق نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ چٹان کے نیلے پتھر دھوپ میں چمک رہے تھے۔ وہ کچھ دیر رکنے کے بعد پھر چلنے لگے۔ ایک ٹیلے پر سے گھوم کر طارق رک گیا۔ اس جگہ راستے کے بائیں جانے میں ایک بہت گہرا کھڈ نظر آ رہا تھا۔ طارق اس کھڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہی وہ کھڈ تھا جہاں اس نے بھارتی فوجیوں کو جیپ میں جہنم واصل کیا تھا، اور پھر وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ جیپ پر سوار بھارتی فوجی اس کی تلاش میں شیراز بابا کی بستی میں آئے تھے۔ طارق مویشیوں والے کمرے میں بھوسے کے ڈھیر میں چھپ گیا تھا، اور جب روشا کی چیخ سن کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ ایک بھارتی فوجی روشا کو کھینچ کر اپنے ساتھ لپٹانے کی کوشش کر رہا تھا، اور روشا چیختے ہوئے اس کے سینے پر گوسے برسا رہی تھی۔ طارق نے نہ صرف روشا کو بھارتی فوجیوں کی دست درازی سے بچایا، بلکہ انہی کے ہتھیاروں سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور پھر ان کی لاشیں جیپ میں ڈال کر جیپ کو اس گہرے کھڈ میں لٹکا دیا تھا۔ روشا کا معصوم سبھی و ملیح چہرہ طارق کی نگاہوں میں گم رہا تھا۔ روشا کے تصور سے وہ اپنے آپ میں عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ اس کے سینے میں گدگدی کا احساس پھیلتا چلا گیا۔ وہ اس چٹان کے قریب پہنچ گئے جس کے دوسری طرف نشیب میں شیراز بابا کی چھوٹی سی بستی تھی۔ چٹان کے اوپر سے گھوم کر وہ ایک بار پھر رک گیا۔
दूसरी तरफ तहद्दे निगाह सब्जा फैला हुआ था। वादी के नशेब में दरख्तों के झुंड के करीब वो छोटी सी बस्ती थी, लेकिन उस बस्ती पर निगाह पड़ते ही उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। ये बस्ती सिर्फ चंद घरों पर मुश्तमिल थी और बेशतर मकान जले हुए नजर आ रहे थे, जबकि बाज मकानों की जगह मलबे के ढेर दिखाई दे रहे थे। नीलम, जल्दी चलो, वो बस्ती। वो जुमला मुकम्मल किए बगैर नीलम का हाथ पकड़कर नशेब की तरफ जाने वाली पगडंडी की तरफ दौड़ा। नीलम भी बस्ती के मकानों को देख चुकी थी, इसलिए उसे तारिक से मजीद कुछ पूछने की जरूरत पेश नहीं आई। वो तारिक के साथ दौड़ती रही। कई मरतबा वो गिरते गिरते बची। उसने कई मरतबा तारिक से हाथ छुड़ाना चाहा मगर कामयाब नहीं हो सकी। तारिक उसे ढलान पर घसीटते लिए जा रहा था। चंद मिनट बाद ही वो बस्ती के सामने पहुंच गए। तारिक इस तरह बस्ती के जले हुए मकानों और मलबे की तरफ देख रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना रहा हो। वो पलके झपकना भी भूल गया था। नजरें जैसे पथरा गई थी। नीलम उसका बाजू पकड़े उसके साथ लगी खड़ी थी। ये सब क्या हुआ तारिक? नीलम के होंठों से सरगोशी से निकली। तारिक जैसे होश में आ गया। वो नीलम से अपना हाथ छुड़ाकर शिराज बाबा के मकान की तरफ दौड़ा। मकान जला हुआ था। तीनों कमरों की छतें गिर गई थी। एक एक चीज जलकर राख हो गई थी। कुछ भी नहीं बचा था। उसके साथ 3 मकान और जले हुए थे, जबकि बाकी 2 मकान इस तरह मलबे का ढेर बने हुए थे जैसे उन पर बलडोजर चला दिया गया हो। जले हुए मकानों को देखकर तारिक को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये अफसोसनाक वाकया चंद रोज पहले ही पेश आया था। जली हुई लकड़ी की बू अभी तक महसूस हो रही थी। तारिक बस्ती के तमाम मकानों में घूमता रहा। उसे जले हुए मकानों में कुछ साख्ता ढांचे भी नजर आए। तारिक का दिल उछल कर हलक में आ गया। भारतीय भेड़ियों ने उन सब को जिंदा जला दिया था। तारिक की आंखों से बेअख्तियार आंसू बह निकले। मुझे अफसोस है तारिक। नीलम उसे बाजू से पकड़कर दरख्तों के झुंड में ले गई। अफसोस के सिवा और क्या भी किया जा सकता है, तारिक ने जवाब दिया। पूरी वादी में जुल्म बर्बरियत की ये दास्तानें दोहराई जा रही हैं और हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। दरख्तों के झुंड में एक जलंगा सी चारपाई पड़ी हुई थी। वो दोनों उस पर बैठ गए। तारिक जले हुए मकानों की तरफ देखते हुए बार बार ये सोच रहा था कि इस बस्ती पर हमला करने वाले हिंदू बेड़ियों ने रूशा का क्या हश्र किया होगा। उन्हें वहां बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। नीलम ने वापस चलने के लिए कहा था, लेकिन तारिक इस तरह बैठा रहा था जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो। आधा घंटा मजीद गुजर गया और फिर अचानक नीलम एक आदमी को अपनी तरफ आते देखकर चौंक गई। वो बूढ़ा आदमी था। दाढ़ी और लिबास से वो कोई मुसलमान ही लगता था। सर पर गर्म टोपी थी। नीलम ने तारिक के कंधे को झंझोड़कर उस आदमी की तरफ मुतवज्जे किया तो तारिक एक झटके से चारपाई से उठ गया और तेज तेज कदमों से चलता हुआ उस बूढ़े के पास पहुंच गया। वो बूढ़ा भी शिराज बाबा की इस बस्ती का रहने वाला था। 4.5 साल कबल दिल्ली जाने से पहले तारिक जब 1-2 दिन उस बस्ती में ठहरा था तो उस बूढ़े से भी तारिक की मुलाकात हुई थी। शमस बाबा, ये क्या हो गया? ये सब कुछ कैसे हुआ? शिराज बाबा और रूशा, मेरे साथ आओ, मेरे झोंपड़े में आराम से बैठकर बात करेंगे। बूढ़े ने कहा, मैंने तुम लोगों को चट्टान पर से आते हुए देख लिया था। तुम लोगों ने शायद कुछ खाया भी नहीं। आओ मेरे झोंपड़े में चलो। आओ बेटी, उसने नीलम को इशारा किया। वो लोग नदी की तरफ चल पड़े। नदी के करीब ही एक टीले के पीछे घास फूस का झोंपड़ा था। वहां एक अधेड़ उम्र औरत और 7-8 साल की उम्र का एक बच्चा भी था। उस औरत को भी तारिक ने पहचान लिया। ये शम्स बाबा की बीवी थी। झोंपड़े से कुछ आगे भेड़ें चर रही थी। भाग बरी, इनको कुछ खाने को दो। भूखे बैठे थे वहां। शम्स बाबा ने अपनी बीवी को मुखातिब करते हुए कहा, भेड़ के बुने हुए गोश्त के सिवा कुछ नहीं था। भाग बरी ने वही उनके सामने रख दिया। तारिक का कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर बूढ़े के असरार पर उसने गोश्त के चंद टुकड़े खा लिए। ये सब कुछ कैसे हुआ शम्स बाबा? ये आज से 15 दिन पहले की बात है। शम्स बाबा ने कहा, लिबरेशन फ्रंट के 4 मुजाहिदीन यहाँ आए थे। दूसरे दिन डोडा जाने वाले थे। उन्होंने बताया था कि मुख्तलिफ इलाकों से मुजाहिदीन डोडा के करीब जमा हो रहे थे, जहाँ वो भारतीय फौज के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने वाले थे। वो मुजाहिदीन दोपहर के बाद यहाँ पहुंचे थे। उस वक्त मैं अपनी बीवी और पोते के साथ जम्मू जाने वाला था। दूसरे दिन जब मैं वापस पहुंचा तो ये बस्ती इस हालत में थी। जले हुए मकानों से धुआं उठ रहा था। मुझे कई लाशें जली हुई नजर आईं। वो रात हमने यहीं बैठकर रोते हुए गुजारी। मेरा ख्याल था कि बस्ती का कोई आदमी अगर जान बचाकर भाग गया था तो शायद वापस आ जाए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। सबको खत्म कर दिया गया था। 3 लाशें मुझे यहाँ पड़ी हुई मिली थी। उनके जिस्म गोलियों से छलनी थे। मैंने अपनी बीवी की मदद से उन्हें दफन कर दिया। उस जगह उनकी कब्रें हैं। शम्स बाबा ने नदी की तरफ इशारा किया। दूसरे दिन सड़क के साथ बने हुए होटल वाला हिंदू बसंत राम यहाँ आया।
اس نے بتایا کہ فوجی روشا اور بستی کی 2 اور لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے فرنٹ کے ایک مجاہد کو بھی پکڑ لیا تھا، جبکہ ایک مارا گیا تھا اور 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ مجاہدین کو پناہ دینے کے جرم میں اس بستی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا اور اس کے باسیوں کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا یا زندہ جلا دیا گیا۔ وہ فوجی اس مجاہد اور روشا وغیرہ کو کہاں لے گئے تھے؟ طارق نے پوچھا۔ کچھ پتہ نہیں، بوڑھے نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ طارق کی رگوں میں خون کھول رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتا رہا۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ اچانک فضا میں گر گر کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ آواز کبھی بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوتی اور کبھی قریب سے۔ طارق کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ گاڑی کی آواز تھی۔ گاڑی کی وہ آواز سن کر بوڑھے کی پیشانی پر بھی سلوٹیں ابھر آئیں۔ وہ اٹھ کر دوڑتا ہوا ٹیلے پر چڑھ گیا اور پھر بڑی تیزی سے واپس بھی آ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ فوجی جیپ ہے، اس طرف آ رہی ہے، تم لوگ چھپ جاؤ، میرے ساتھ آؤ، جلدی کرو، بوڑھے نے کہا۔ دونوں اٹھ کر بوڑھے کے ساتھ دوڑ پڑے۔ ندی کے کنارے ایک چٹان میں ایک غار سا نظر آ رہا تھا۔ غار کے اندر پانی بھرا ہوا تھا۔ اس غار کے تولد کا کچھ اندازہ نہیں تھا، لیکن اس پانی کی سطح سے تقریباً 2 فٹ اوپر ایک چٹانی شیلف سا بنا ہوا تھا جو اندر دور تک چلا گیا تھا۔ وہ پانی میں داخل ہو کر اس شیلف پر چڑھ گئے اور پھر اس نے نیلم کو بھی اوپر کھینچ لیا۔ بوڑھا جھونپڑے کی طرف واپس چلا گیا۔